صبح صبح چھوٹو اور ڈھولو اسکول چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ بجا۔ ددو چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے کپ رکھا اور دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو ببن چچا سامنے کھڑے تھے۔ آؤ آؤ ببن آؤ۔ ببن گھر میں داخل ہو گیا تو ددو نے پوچھا، ببن میاں چائے پیو گے؟ نہیں ددو۔ ددو نے غور سے ببن کو دیکھا اور بولے، کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو، سب خیریت ہے؟ نہیں ددو، خیریت نہیں ہے۔ ددو پریشان ہو گئے اور بولے، کیوں؟ کیا ہوا؟ ببن کی آنکھ سے آنسو گر پڑے اور وہ بولا، ددو جی آج صبح جب میں اپنی دکان پہ گیا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سارا پیسوں والا ڈبہ خالی تھا اور مٹھائیاں، جلیبی اور حلوہ بھی نہیں تھا۔ ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں ددو، یہ سب کیسے ہوا؟ میں تو بہت پریشان ہوں، کسی نے چوری کیا ہوگا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے ددو جی۔ اچھا ببن میاں پریشان نہ ہو، کچھ کرتے ہیں مل کے۔ آؤ راجا جی کے پاس چلیں۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں راج محل جا پہنچے۔ راج محل کے باہر کچھ عجیب سا رش مچا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ددو کو دیکھ کر رجو چاچی پاس آئیں اور بولیں، ددو کیا آپ کا بھی کچھ چوری ہوا ہے؟ ددو نے حیرت سے رجو کو دیکھا اور پوچھا، کیا ان سب لوگوں کے ہاں چوریاں ہوئی ہیں؟ جی ددو۔ کیا تمہاری مرغیاں پھر چوری ہو گئیں؟ نہیں ددو، اس بار مرغیاں چوری نہیں ہوئیں، بلکہ میری ساری تجوری خالی کر کے لے گئے یہ لوگ۔ اوہ اچھا۔ پھر ددو نے اور لوگوں سے پوچھا تو سب کی تجوریاں خالی تھیں۔ کسی کا اور قیمتی سامان مثلاً سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ گم ہو گئے تھے۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ راجا جی تشریف لائے اور بولے، کیا ہوا؟ آپ سب پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اپنا مسئلہ ہمیں بتائیے، ہم قوم کے خادم ہیں، آپ کا مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ ہم پر اعتبار کر کے ہمارے پاس آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم بھی آپ کے اعتبار پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سب راجا جی زندہ باد، راجا جی زندہ باد، راجا جی زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ راجا نے سپاہیوں کو بلایا اور گاؤں کے اہم شخصیات کو بلایا اور ان کی رائے لے کر اپنا کام کرنا شروع کیا۔ چھوٹو اور ڈھولو اسکول سے آئے تو ددو سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ددو نے ساری کہانی کہہ سنائی تو ان دونوں کو بہت افسوس ہوا اور وہ ببن کے پاس افسوس کرنے گئے۔ وہاں داروغہ پہلے سے موجود تھا اور ببن کو تنگ کر رہا تھا۔ گانے گا گا کر ہر گانے کو الٹا کر کے بول رہا تھا۔ جب وہ دونوں ببن کے پاس پہنچے
تو وہ گا رہا تھا، دل چوری سادہ اوہو سامان چوری ساڈا ہو گیا، سامان چوری ساڈا ہو گیا۔ اور ببن منہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو دونوں ہی زور زور سے ہنسنے لگے۔ ببن بولا، ہاں تم دونوں بھی چھڑک لو میرے زخموں پہ نمک۔ داروغہ جی پھر شروع ہو گئے، میرے زخموں پہ کچھ اس طرح نمک لگاتی ہے وہ۔ ببن رونے والا ہو گیا تو چھوٹو بولا، داروغہ جی ایسے نہ کریں، بیچارہ ببن چچا پریشان ہے۔ ڈھولو نے بھی کہا، جی داروغہ جی اس وقت ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، آپ ان کو تنگ کیے جا رہے ہیں، آپ ان کو تنگ نہ کریں نا۔ اچھا بابا توبہ، ویسے میں ایسی حرکتیں کر کے اپنے پیارے سے ببن کو ہنسانا چاہ رہا تھا۔ داروغہ نے ببن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ان تینوں نے مل کے ببن کو کھانا کھلایا اور پھر اس کے ساتھ مل کے مٹھائیاں اور حلوے بنائے۔ ببن نے خوش ہو کے ان تینوں کو حلوہ کھانے کو دے دیا۔ رات ہو گئی، سب سو گئے۔ اگلے دن چھوٹو اور ڈھولو کی آنکھ دروازہ بجنے پہ کھلی۔ کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ چھوٹو بولا، ددو کہیں یہ چور تو نہیں؟ نہیں بیٹا میں دیکھتا ہوں، ڈرو مت۔ ددو جی بے فکر رہیں، میں نہیں ڈرتا، اس چھوٹو کا پتہ نہیں۔ دروازہ پھر بجا۔ چھوٹو نے ڈھولو کو آنکھیں دکھائیں اور کہا، میں بھی نہیں ڈرتا، اور بھاگ کے جا کے دروازہ کھولنے چلا گیا اور کہنے لگا، میں تمہاری طرح صرف باتیں نہیں بناتا بلکہ عمل بھی کرتا ہوں۔ ددو نے پوچھا، کون آیا؟ لو جی داروغہ جی، وہ بھی اتنی صبح صبح؟ داروغہ منہ بنا کے بولا، میرے ہاں بھی چوری ہو گئی۔ ہیں؟ آپ کے ہاں بھی؟ لگتا ہے ددو اب ہماری باری ہے۔ یار شکل اچھی نہیں ہے تو بندہ بات ہی اچھی کر لے۔ داروغہ اور ددو ہنسنے لگے۔ اور چھوٹو نے منہ بنا لیا۔ پھر داروغہ جی بولے، مجھے لگتا ہے اس سب میں بھی اسی بنسی لال کا ہی ہاتھ ہونا ہے۔ پتہ نہیں یار، کوئی سراغ ہاتھ آئے تو پتہ چلے۔ پھر سب باہر آئے تو پھر سے راج محل کے گرد لوگ جمع تھے اور پریشان تھے۔ ببن ان کے پاس آیا تو داروغہ اس کو دیکھتے ہی گنگناتے ہوئے بولا، میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو تیرے ساتھ ہوا۔ سب ہنسنے لگے۔ تو ببن نے پوچھا، کیا مطلب چوری؟ داروغہ نے کہا، ہاں یار۔ ببن تو پھر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، بہت ہی اچھا ہوا۔ پھر ان سب نے دیکھا کہ بنسی لال بھی ہجوم میں شامل ہے۔ وہ سب حیران ہوئے اور اس کے پاس جا کے بولے، تم بھی یہاں؟ ہاں جی، میرے گھر بھی چوری ہوئی ہے ددو، میں نے اتنے سالوں سے جو خزانہ لوٹ کے جمع کیا تھا سارا لے گئے چور۔ داروغہ بولا، تمہارے ساتھ تو خیر اچھا ہی ہوا۔ پھر راجا کے سپاہیوں نے
اپنی تفتیش تیز تر کر دی۔ راج محل کے گرد بھی سخت پہرا کر دیا گیا، کہیں چور وہاں نہ آ جائیں، اور سنک گڑھ میں جگہ جگہ چوکیدار بٹھائے گئے۔ ایک سپاہی نے بتایا تھا کہ 4 دن پہلے رات کو سرحد پار سے کچھ لوگ آئے تھے، پھر وہ واپس بھی نہیں گئے، اور میں نے ان کو دن کی روشنی میں دیکھا بھی نہیں۔ اس لیے سرحد والے سپاہیوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی اور ان کو اور چوکنا کر دیا گیا کہ اگر وہ لوگ باہر جانے لگیں تو پکڑے جائیں۔ چھوٹو اور ڈھولو نے وہیں کی ڈیوٹی سنبھال لی، اور وہ بھی زبردستی سنبھالی کیونکہ یہ مشکل کام تھا۔ رات ہو گئی اور سب سونے چلے گئے، لیکن چوکیدار اور سپاہی سب چوکنا ہو کے جاگتے رہے اور بیٹھے رہے۔ ان چوروں کو بھی علم ہو گیا تھا کہ سارے سنک گڑھ میں سخت حفاظتی اقدام کیے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے راتوں رات سنک گڑھ سے نکلنے کا پروگرام بنایا۔ جیسے ہی وہ لوگ چھپتے چھپاتے سرحد کے پاس پہنچے، چھوٹو نے دیکھ لیا اور جلدی سے جا کے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور سپاہیوں کو بلانے لگا، چوکنا کر دیا ان کو۔ سپاہی سپاہی سپاہیوں! سپاہی جلدی سے آ گئے اور سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا اور جلدی سے ان کو راج محل لے گئے۔ راجا نے اسی وقت ڈھولچی کو بھیجا۔ ڈھولچی نے اعلان کیا، سب کو مبارک ہو! راجا صاحب کی تدابیر سے چوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سارے لوگ راج محل کے باہر کھلے میدان میں آ جائیں۔ سب لوگ اعلان سننے کے بعد راج محل کے باہر کھلے میدان میں جمع ہو گئے تو راجا نے سب کو سب کی چیزیں اور پیسے واپس کر دیے سوائے بنسی لال کے۔ اس کا لوٹا ہوا مال سرکاری خزانے میں جمع کر لیا گیا کہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے گا۔ پھر راجا نے ان چوروں کی خوب خبر لی، ان کو بہت زیادہ ڈانٹا اور پھر ان کے لیے عمر قید کی سزا سنا دی۔ سپاہیوں نے جا کے ان چوروں کو کال کوٹری میں بند کر دیا۔ ببن اور داروغہ کی چیزیں ان کو واپس مل گئیں تو چھوٹو اور ڈھولو نے ان کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو ببن چچا! مبارک ہو داروغہ جی! وہ دونوں خوش ہو گئے اور کہا، خیر مبارک! پھر سب نے راجا کو شکریہ کہا اور نعرہ لگایا، راجا ہمارے پیارے راجا، راجا ہمارے پیارے راجا، سدا سلامت رہیں۔ یوں دعائیں دیتے ہوئے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور چین و سکون کی نیند سو گئے سوائے بنسی لال کے۔